بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر غور۔ ناظرین، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جمہوریت میں آمریت سے بدترین نظام چل رہا ہے۔ حکومت اپنے مخالف پاکستان کی مقبول ترین جماعت کے لیڈر عمران خان کو 17 ماہ سے تقریباً جیل میں بند کیا ہے اور اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیل میں بند عمران خان ہے، گھبرائے ہوئے پریشان حکمران ہے، تلے منتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمیں عمران خان سے بچائے۔ اگر عمران خان رہا ہو گیا تو ہم دنیا میں پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، ہماری کرپشن کے مبینہ کیس کھل جائیں گے اور دنیا میں ہم بھی کہیں چل پھر نہیں سکتے۔ پوری دنیا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، 8 فروری الیکشن کے مینڈیٹ کی چوری، آزار رائے پر قدغن، جمہوریت پر قبضہ، 26ویں ترمیم پر سخت تنقید کر رہی ہے۔ ایسے میں حکومت کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی۔ حکومت کا اب بچنا بظاہر مشکل ہے، جتنی دیر اس کو گھسیٹا جائے گا گھسیٹنے والوں پر ہی اس کی چینٹیں پڑیں گی، اگر اس میں سے کوئی گند اچھلا تو۔ ناظرین، فوجی عدالتوں میں سویلینز کی سزاؤں پر یورپی یونین کے ترجمان کی پریس ریلیز، سویلینز کو سزا دینے پر فوجی عدالتوں سے سویلینز یعنی کہ عام شہریوں کو سزا دینے پر جی ایس پلس سٹیٹس خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے یہ پڑ سکتا ہے۔ یورپی یونین نے انٹرنیشنل قوانین پر انسانی حقوق کی آرٹیکل 14 کی یاد دہانی کرا دی۔ ناظرین، اسی ہی بزنس سے ہم اربوں روپے کماتے ہیں۔ اگر یورپی یونین اس ایشو پر کوئی بڑا قدم اٹھاتی ہے، پہلے ہی پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں، امریکن سینیٹرز ہو، امریکن پارلیمنٹ سینیٹرز ہو، برطانوی پارلیمنٹ ہو، سوئٹزرلینڈ بریٹن ہو، وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نہ صرف نشاندہی کر چکی ہے، بلکہ 26 نومبر پہ عوام پر گولیاں مارنے والوں کی نشاندہی بھی کر چکی ہے۔ اس سے پاکستان کا جمہوری نظام اس وقت نہ صرف خطرے میں ہے بلکہ دریا برد ہونے والا ہے۔ اس نظام کو سہارا دینے والے شاید یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے ملک سے وفاداری کا خلف اٹھایا ہوا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، کسی بھی قیمت پر ایسا کام نہیں کرنا جو جمہوریت کو کمزور کرے۔ خصوصاً 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں چیف جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے تیسرے نمبر کے جسٹس کو بنایا گیا، جنہوں نے آئینی عدالت جو غیر آئینی طریقے سے ترمیم ہوئی، جس کو 1973 میں اس کا کوئی اختیار نہیں، اس شخص کو آئینی ترمیم کا سربراہ بنا دیا جس نے کبھی آئین کی تشریح نہیں کی، جس نے فیصلہ لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن، اس کا جو بھی نام لے دیں، آج کل موسم ہی ایسا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے۔ ایسے متنازع سرکاری ادارے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے، لیکن ان سب سختیوں کے باوجود تحریک انصاف کی تقریباً 95% قیادت اس وقت زیر طاق ہے۔ یا تو ان پر سنگین دفعات کے قتل سے لے کے بغاوت تک اور دوسرے مقدمات ہیں، لیکن ایک شخص کھڑا ہے اس حکومت کے مظالم کے آگے، جو حکومت کو ناکو چنے چبا رہا ہے، وہ عمران خان ہے۔ ناظرین، حکومت پر دباؤ تھا کہ وہ عمران خان کا سیاست کا خاتمہ کرے، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کی تدفین ہی کر دی۔ اگر آج الیکشن لاہور میں ہوتا ہے تو کوئی ایک ایسی نشست بھی نظر نہیں آتی جس میں مسلم لیگ کا کوئی لیڈر جیت سکے، اور اگلے الیکشن میں خواجہ آصف جو ویسے لیڈر تو
الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ایک کارکن 26 نومبر کو گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوئے، گزشتہ روز وہ انتقال کر گئے۔ ان کے بارے میں بہت عجیب سی خبریں ہیں۔ ہمارے قریبی دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ ہے طارق متین صاحب، انہوں نے ٹویٹ میں جس بات کا اظہار کیا ہے اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے پاکستان میں جمہوریت نہیں، وحشیانہ راج ہے، جس میں جان و مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، جس میں کسی قسم کا انسانی حقوق کی بات نہیں کہی جا رہی۔ طارق متین نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے، ایکس میں انیس ستی شہید کے والد سفارش ستی کو جو فون کیا ہر بار انہوں نے ریسیو کیا اور جو پوچھا بتا دیا، مگر آج انیس کے بھائی کو اٹھائے جانے کی اطلاع پر ان کا فون کیا تو ان کا نمبر بند آ رہا تھا۔ مجھے بتا دیں، اس جبر کے نظام کے ہوتے ہوئے کیا پاکستان آگے چل سکتا ہے؟ کیا پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان آگے جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ انسانی حقوق کی اس سفاکانہ حملوں پر عمران خان نے جو آج میٹنگ ہونی ہے حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی، اپنی ٹیم کو واضح ہدایت کی ہے کہ مذاکرات صرف اس صورت میں بڑھیں گے جب ان کے ہزاروں کارکن بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، جو پرامن احتجاج کرتے ہیں اور ان پر 144 سے لے کے دفعہ 144 سے لے کے بغاوت کے مقدمہ درج کر دیے جاتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی بغاوت کو مذاق بنا دیا گیا جب تک انہیں رہا نہیں کیا جاتا، مینڈیٹ چوری کا واپس نہیں کیا جاتا، مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو لہذا عمران خان نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی، اور ممکن ہے کہ وہ سپیکر جس کی خود سیٹ چوری کی ہے، چوری کے مینڈیٹ کیا، کیونکہ 18 تاریخ کو 8 فروری کو ہم الیکشن ہار گئے تھے، وہ مذاکرات کیا کرائیں گے؟ یہ مذاکرات خواجہ آصف کریں گے، جنہوں کو ریحانہ ڈار، عمر ڈار کی والدہ نے ہرا دیا۔ اب حکومت وقت گزارنے کے لیے بہانے بنا رہی ہے، جبکہ حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو پی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات میں دے سکے، کیونکہ حکومت کے پاس جو ووٹ بینک ہے وہ تو پی ٹی اے کا چوری کیا ہوا ہے۔ اگر حکومت یہ تسلیم کر لے کہ یہ 100 سیٹیں اور 50 سیٹیں یا 70 سیٹیں پنجاب اور وفاق میں فارم 47 کے ساتھ چوری کر کے حکومت کو دیے، تو حکومت کو تو جیل جانا پڑے گا۔ لہذا حکومتی وزراء خود کہتے پھر رہے ہیں، ہم چوری کا مینڈیٹ لے کر انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، عمران خان کو یہ خود رہا نہیں کر سکتے۔ 188 مقدمات ہیں۔ القادر یونیورسٹی جو تعلیم دے رہی ہے اس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور عمران خان نے جج صاحب سے مسکراتے ہوئے کہا، جج صاحب میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں نے زندگی میں کرپشن نہیں کی، آپ قرآن اٹھائیں کہ آپ آزاد انڈیپینڈنٹ کسی دباؤ کے بغیر فیصلہ کریں گے۔ یہ مناظر ہزاروں لوگوں نے دیکھے۔ دوسری طرف عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو اپیل کر دی ہے کہ وہ ریمیڈیز پاکستان نہ بھیجے، کیونکہ موجودہ پاکستان کی حکومت آئین سے بھی کھلواڑ کر رہی ہے، قانون کو بھی نہیں مان رہی، جمہوریت بھی نہیں کر رہی، اور عمران خان آئندہ پیشی میں اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے پارٹی میں انتشار پیدا کرنے والے لوگوں کو فارغ کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا میرا ایکس ٹویٹ بیرون ملک سے ہوگا۔ پاکستان میں سیاست دانوں کی جان و مال خطرے میں ہے۔ جس کو میرے ساتھ چلنا ہے اس جبر کے خلاف، اس فسادیت کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف چلے۔ مجھے کسی سے بدلہ نہیں لینا، لیکن اشاروں سے اسٹیبلشمنٹ سے اب حکومتیں نہیں چلیں گی۔ اب بند کمروں کے فیصلے میں نہیں مانوں گا۔
میرے خلاف انتقامی کارروائیاں کر کر کے حکومت تھک چکی ہے۔ کیس عمران خان کے خلاف بنتے ہیں، بدنامی حکومت کو ملتی ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ عمران خان کے حق میں فیصلے دیتی ہے تو آئین شکنی اور آئین سے کھلواڑ، قانون سے کھلواڑ حکومت کے حصے میں آتا ہے۔ یہ واحد حکومت ہے۔ ایک پنجابی کی مثال ہے، 100 گنڈے بھی تھے 100 لتر بھی۔ 8 فروری کو ہار بھی گئے۔ عمران خان کے امیدواروں کے پاس نہ نشانات تھے، نہ انہیں حلقوں میں جانے دیا گیا، ان سے کاغذات چھینے گئے، لیکن وہ پھر بھی جیت گیا۔ اتنی اکثریت سے جیتا کہ موجودہ حکمرانوں کو چوہوں کی طرح رات 10 بجے، 10:30 بجے پاکستان کے میڈیا کو حکم نامے رسیو ہوئے، خبردار آپ نے رزلٹ نہیں دکھانا، اور 4:30 بجے رزلٹ چینج کیے گئے، 45 کو 47 میں بدلے گئے۔ اب عمران خان حکومت کے لیے ناقابل شکست ہو چکے ہیں اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کا ہنڈیا کھلنے والا ہے۔ جنوری کے پہلے حکومت میں حکومت اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہوگی اور گر جائے گی۔ اسے سہارا دینے والے پاکستان کی بقا کی فکر کرنی چاہیے انہیں۔ اگر آپ کو تمام سرکاری افسران کا آئین اور قانون میں ایک اختیار ہے، اس سے تجاوز نہ کریں۔ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ انہوں نے غلامی نہیں ماننی، انہوں نے 26ویں ترمیم نہیں ماننی، بند کمروں کے فیصلے نہیں ماننے۔ اب عوام کو پولیس اور بیوروکریسی سے دبانے کی خواب دیوانے کے خواب ہیں، یہ چکنا چور ہو چکے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ اب ریمیڈیز بھی نہیں آئیں گی، اور عمران خان 500 دن تو گزار لیے، 5000 دن میں بھی گزارنے کے باوجود صرف اور صرف ملک میں صاف شفاف الیکشن کی صورت میں ہی بات ہوگی۔ موجودہ حکمران ریموٹ کنٹرول سے چل رہے ہیں۔ فارم 47 سے آنے والے وزیر اور مفت کے وزیر بننے والے کی اپنی رات کو کرسیاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انہیں یہ خواب آتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا ہمارا چوری کا مینڈیٹ بھی واپس لے گا، اور جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر نشتر بگسانے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت عوام کی خواہشات کے پورا نہیں چلی، انٹرنیٹ یہاں سلو، ایکسپورٹ یہاں ختم ہو گئی، انصاف یہاں ختم ہو گیا، ہیلتھ ایجوکیشن کی یہاں نہیں، اور بیرون ملک میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی نہیں کر رہا۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ چوری کا مینڈیٹ لینے والے اور چوری کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں، اور بہت جلد عمران خان جیل سے باہر ہوں گے۔ یہ ایک آئینی ماہرین نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو اب زیادہ دیر جیل میں رکھنا مشکل ہی نہیں، حکومت کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ بہت جلد امریکہ، پاکستان اور انٹرنیشنل ممالک سے پاکستان کے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں جو حکومت کو آئینہ دکھائیں گے کہ آپ نے یہ مینڈیٹ چوری کیا، یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، اظہار رائے پر پابندی لگائی، لوگوں پر ناحق گولیاں چلائی، لوگوں کو گرفتار کیا، لہٰذا آپ کو آئین اور قانون کے دائرے میں لائیں۔ آئین اور قانون کا دائرہ ان کے لیے جیل کے دروازے کھول سکتا ہے، اور ڈیالہ جیل کا دروازہ کھلنے میں زیادہ وقت بظاہر نظر نہیں آتا۔ اسی لیے عمر ایوب نے کہا ہے کہ مذاکرات اسی وقت ہوں گے جب ہمارے بے گناہ رہا اور بانی پیٹی کو رہا کیا جائے گا۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی حکمرانوں کی قید کا خدشہ ظاہر کر رہی ہے، لہذا اے میلہ نہیں بسنا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔